قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائی، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے آپ احباب کے سامنے اللہ کے نبی، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق چند ارشادات، چند باتیں آپ احباب کے سامنے آئی تھیں۔ گزشتہ جمعہ بھی آپ احباب کے سامنے اسی تعلق سے بات آ رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انسانیت کی تعمیر فرمائی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فرمائی۔ صرف صحابہ ہی نہیں، انسان ہی نہیں، انسان کے ساتھ ساتھ دیگر مخلوقات کی بھی، ایسی مخلوقات جو اپنی جگہ رکی ہوئی ہے، جو خود سے ادھر ادھر چل پھر نہیں سکتی، ان کی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تربیت فرمائی، اور ان کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی محبت بسا دی۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ستون تھا، اس ستون کے سہارے اللہ کے نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، اور اس ستون کا نام ہے استوانِ حنانہ۔ استوانِ حنانہ اسے کہا جاتا ہے، استوانہ کے معنی ستون، اور حنانہ اس کا نام دیا گیا تھا۔ تو اس کے سہارے اللہ کے نبی علیہ السلام جمعے کا خطاب کرتے تھے، جمعے کا خطبہ دیتے تھے۔ چند دن گزرنے کے بعد صحابہ اکرام نے مستقل ایک ممبر بنوایا، وہ مستقل اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے ایک عصا تیار کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس ستون کو چھوڑ کر ممبر پر چڑھ کر خطاب کرنے لگے۔ ستون کا سہارا آپ علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ تو خود صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ وہ ستون استوانِ حنانہ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کو بھی تعجب ہوا کہ آخر یہ ستون کیوں رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس ستون کی طرف متوجہ ہو کر اس سے خطاب کیا، بتا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، تو کیوں بچوں کی طرح رو رہا؟ تو وہ ستون کہنے لگا، اے اللہ کے حبیب، آپ میرے سہارے، میرے اوپر سہارا رکھ کر آپ جمعے کا خطاب دیا کرتے تھے، اور اب آپ میرا سہارا نہیں لے رہے۔ مجھے اس بات کا غم ہے، مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ آپ مجھ سے دور ہو گئے، کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے استوانِ حنانہ، تو مجھے یہ بتا کہ میں تیرے لیے دنیاوی دعا کروں یا اخروی دعا کروں۔ دنیاوی دعا یہ ہے کہ میں اللہ سے یہ دعا کروں، اے اللہ، قیامت تک تو اس ستون کو تر و تازہ رکھ، اور اس ستون کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا دے۔ پوری دنیا کے لوگ تیری طرف تجھے دیکھنے کے لیے، تیری برکات و انوارات حاصل کرنے کے لیے وہ تیری طرف آئیں۔ یا میں اس کی دعا کروں، یا پھر یہ دعا کروں کہ آخرت میں جنت میں تیرا داخلہ ہو جائے، اور جنت میں تو میرا رفیق بن جائے، کہ میں اس کی دعا کروں۔ آپ علیہ السلام نے 2 طرح کی دعائیں اس کے سامنے رکھی۔ تو استوانِ حنانہ نے یہ جواب دیا، اے اللہ کے نبی، یہ جو دنیا کی دعا ہے، دنیاوی نعمت کی دعا کہ مجھے
سرسبز رکھنا، مجھے تر و تازہ رکھنا، اور پھر پوری دنیا کے لوگوں میں میری مقبولیت کا بیٹھ جانا، میرے دیدار کے لیے دنیا کے کونے کونے سے آنا۔ یہ تو فانی نعمت ہے، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، لیکن آخرت کی جو نعمت ہے، آخرت کی دعا، جنت کی دعا جو آپ نے بتائی کہ جنت میں آپ کا رفیق بنوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، میں اس دعا کو پسند کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور فوراً اس اسطوانِ حنانہ کو زمین کھود کر اسے وہیں پر دفنا دیتے ہیں، اسے کاٹ دیتے ہیں۔ محترم دوستو، اس واقعے سے ہم کو دو سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ ایک معمولی ستون کے اندر جس کے سہارے اللہ کے نبی علیہ السلام جمعے کا خطاب کرتے تھے، اس کے دل کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کہ اس سے جدا ہو کر جب آپ علیہ السلام خطاب کرنے لگے تو وہ بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ اور دوسری طرف ہمارا حال، ہم اپنی ذات میں اپنے آپ کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اپنے اندر ہم جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے چھوٹ جانے پر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے کوئی طریقہ ہماری زندگی سے نکل گیا تو ہم کتنا بلک بلک کر روتے ہیں، ہمارے آنکھوں سے کتنے آنسو نکلتے ہیں۔ ہم اپنی ذات میں غور کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ معمولی اگر نماز چھوٹ جائے تو ہمیں رونا نہیں آتا۔ میں آپ کو بتاؤں، زہد کی کتابوں میں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے صفوۃ الصفادر، اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جو بہت بڑے صحابی گزرے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے خسر کے ہیں، امیر معاویہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں سو رہے، شیطان آیا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جگایا اور جا کر چھپ گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اٹھ کر دیکھنے لگے، دیکھا کہ کوئی ہے نہیں یہاں پر، مجھے کس نے جگایا؟ کوئی تو مجھے جگا کر گیا، اب میں دیکھ رہا ہوں تو یہاں پر کوئی ہے نہیں۔ اب وہ تلاش کرنے کے لیے نکلے، دیکھتے ہیں ادھر ادھر تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے کے پیچھے کوئی آدمی جھانک جھانک کر دیکھ رہا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس تک پہنچے، اسے پکڑا، اسے باہر نکالا، وہاں سے نکال کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بتا تو کون ہے اور تو نے مجھے کیوں جگایا جبکہ ابھی وقت ہے فجر کے لیے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، میں ابلیس شقی ہوں، میں ہی ابلیس ہوں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے در سے ہانک دیا تھا، وہ میں ہی ابلیس ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پریشانی ہوئی کہ ابلیس، اور وہ بھی آ کر مجھے جگا رہا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ٹھیک ہے میں نے تیری بات مان لی، اب تو مجھے یہ بتا کہ تو نے مجھے کیوں جگایا، جگانے کی کیا وجہ تھی؟ تو ابلیس کہنے لگا، دیکھو میں نیک لوگوں کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہوں، برے لوگوں کو برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ آپ تو نیک آدمی ہیں، آپ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوص ہیں، ان کے صحابی ہیں، آپ کا مقام بہت بڑا ہے، میں آپ کو نیکی کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے میں نے آپ کو جگایا ہے تاکہ آپ نماز پڑھ لیں، اس لیے میں نے آپ کو جگایا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تعنن مسکرائے، یعنی جس طرح کوئی آدمی تانا دینے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے جس طرح مسکراتا ہے، اس طرح کی ہنسی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نکلی۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سختی سے پوچھا، میں جانتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کر رہا، ابلیس اور شیطان، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جاتے ہو، اور آج بھی آپ گہری نیند میں سو رہے تھے اور آپ تھکے ہوئے تھے، ممکن تھا کہ آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ جائے، میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کو جگا دوں، کیونکہ اگر آج بھی آپ کی نماز چھوٹ جاتی تو آج بھی آپ اللہ کے دربار میں جا کر روتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیکیوں سے ثواب سے مالا مال کر دیتا۔ میں نے سوچا کہ 4 رکعت پڑھ لیں،
اور معمولی ثواب ملے اتنا زیادہ ثواب آپ کو نہ ملے، اس لیے میں نے آپ کو جگہ دیا۔ محترم دوستوں، دیکھیں تہجد کی نماز چھوٹنے پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اتنا رو رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی رونا پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہی پسند ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد، بندے سے کوئی نیکی یا کوئی فرض چھوٹنے کے بعد وہ میرے در پر آئے، وہ مجھ سے مانگے، مجھ سے گڑ گڑائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندے میرے بارے میں پوچھے، مجھے پکارے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں قریب ہی ہوں، تو مجھے پکارو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بندہ مجھے پکارے، مجھ سے معافی مانگے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور اسے عطا کرتا ہوں۔ الغرض، نماز کے چھوٹنے پر صحابہ اکرام کو اتنی فکر ہوتی تھی کہ وہ رویا کرتے تھے، وہ بھی فرض نماز نہیں، نفل نماز تھی، تہجد کی نماز تھی، اس کے چھوٹنے پر اتنا روئے کہ خود شیطان آ کر جگایا۔ اور آج فرائض ہمارے زندگیوں سے نکل رہے ہیں، اتنی نمازیں نکل رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم لیٹے ہوئے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ ہم کسی کام میں مشغول ہیں، ہم جو وقت ضائع کر رہے ہیں، بیکار ایسے ہی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل دیکھتے ہوئے بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا، مؤذن صاحب پکار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز کو جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور پھر اگر ہم چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر سے ہم کو مالا مال کریں، تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو خیر عطا فرمائے گا، اور ہم کیسے خیر سے مالا مال ہو سکتے ہیں؟ محترم دوستوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو ستون تھا، اسطوانِ حنانہ، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی محبت بسا دی تھی۔ انسان تو انسان، ایک معمولی ستون کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت تھی۔ اور دوسرا سبق ہم کو اس سے یہ ملتا ہے کہ جب اس کے سامنے ایک طرف دنیا کی دعا رکھی گئی اور دوسری طرف آخرت کی دعا رکھی گئی، تو اسطوانِ حنانہ نے آخرت کی دعا کو پسند کی۔ اور آج ہمارے سامنے دنیا کی کوئی معمولی نعمت بھی آ جائے، کوئی آدمی ہم کو 500 روپے کا بھی آفر دے دے، معمولی 100 روپے کا آفر دے دے، اور پھر دین کو چھوڑنے کی بات ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے یا کوئی اور چیز ہو جائے، تو ہم دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کی طلب کے لیے ہم آگے نکل جاتے ہیں۔ محترم دوستوں، یہ ستون نے ہم کو سکھایا، سبق دیا کہ دنیا کی زندگی کوئی پائیدار زندگی نہیں، یہ دنیا کی زندگی کوئی خالد زندگی نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ زندگی ہو، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ ڈھونڈو، تلاش کرو، طلب کرو تو آخرت کی زندگی کو طلب کرو، دنیاوی زندگی کے پیچھے مت بھاگو۔ الغرض، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھی انسان بنایا، ان کے اندر بھی محبتوں کو پیدا فرمایا، اور اسی طرح جانوروں کے اندر بھی اور ان مخلوقات کے اندر بھی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتے، جمادات کے اندر بھی، نباتات کے اندر بھی، ہر چیز کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی محبت کو جاگزین کیا۔ محترم دوستوں، گزشتہ جمعہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، یعنی وہ صحابہ جن کے اندر علم بالکل نہیں، کسی طرح کا علم نہیں، اور صحابہ کا زمانہ اس وقت عرب کنٹری اس زمانے میں پوری دنیا کے اعتبار سے پسماندہ کنٹری تھی، پوری دنیا کے اعتبار سے وہ کنٹری سب سے نیچے آتی تھی، علم کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس کا کوئی شمار نہیں تھا، لوگ اسے پوچھ کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ ایسی کنٹری میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام آئے اور آپ علیہ السلام نے صرف 23 سال کی مدت میں ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ ایک رائٹر، ایک انگریز لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جتنے صحابہ اکرام تھے، جتنے اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحبت پا کر تھے، وہ سارے کے سارے
ہیروز بنے ہوئے تھے. کیا بنے ہوئے تھے؟ سارے کے سارے اپنے اپنی جگہ میں ایک ہیرو بنا ہوا تھا. اور ان کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی صلاحیت پیدا کر دی تھی کہ ہر ایک آدمی ایک ایک کنٹری کے اوپر حکومت کر سکتا تھا، ایک ایک کنٹری کو وہ لے کر چل سکتا تھا. ایسی صلاحیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے اندر پیدا فرما دی تھی. محترم دوستوں، جبکہ وہاں پر کوئی مختلف یونیورسٹیز نہیں تھی، وہاں پر کوئی مختلف کالجز نہیں تھے. آج کے زمانے میں اگر کسی کو ڈاکٹر کا کورس حاصل کرنا ہے تو اسے میڈیکل کالج جانا پڑتا ہے. کامرس کالجز میں جائے گا تو وہاں پر اکاؤنٹنسی کے تعلق سے، بزنس ایڈمنسٹریشن کے تعلق سے وہاں پر جو ہے تعلیم دی جاتی ہے. اب بندہ اگر میڈیکل کے بارے میں جاننا چاہے تو وہ کامرس کالج کو نہیں جا سکتا، اسے میڈیکل کالج کو ہی آنا پڑتا ہے. اب اگر کوئی آرمی کا انجینئر بننا چاہتا ہے تو اسے مستقل دیگر کالج میں جانا پڑتا ہے. تو ایسے مختلف فنون اگر آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے مختلف کالجز میں جانا پڑتا ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں صرف ایک ہی کالج تھی، ایک ہی یونیورسٹی وہاں پر تھی، ایک ہی اسکول. مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی کے اندر صفہ کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھ کر صحابہ اکرام کو تعلیم دیتے تھے، ہر طرح کی تعلیم دیتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو طب بھی پڑھایا، ڈاکٹریٹ کا بھی تعلیم دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو ٹیکنیشین بھی بنایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو انجینئر بھی بنایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو مفسر بھی بنایا، محدث بھی بنایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو فقیہ بھی بنایا. ہر لائن میں لیڈرشپ کے اصول بھی آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو سکھائے، مینجمنٹ کے اصول بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو سکھائے. ہر طرح کی تعلیم ایک ہی یونیورسٹی میں ایک ہی چبوترے پہ بٹھا کر آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو بتلایا. محترم دوستوں، تو میں یہ کہہ رہا تھا، لیڈرشپ کے اصول میں بتا رہا تھا. گزشتہ جمعہ 11 اصول تھے جو یو ایس آرمی نے 1983 میں اسے بنوائے، کمپائل کیا اسے. اور میں نے آپ احباب کے سامنے تقریباً 7 اصول بیان کر دیے تھے. میں بتاؤں 8واں اصول یہ تھا، لیڈرشپ کے اصولوں میں 8واں اصول یہ تھا، ٹرین ایز اے ٹیم. کہ لیڈر وہ آدمی بن سکتا ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ امت کو، وہ قوم کو اپنی ایک ٹیم پیش کر سکے، ایسی ٹیم پیش کر سکے کہ وہ امت کی خدمت کر سکے. اور یہ صلاحیت، یہ طاقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے اندر پیدا کر دی تھی. اور اسی کو رکھ کر یو ایس آرمی نے ایک اصول گھڑا، ٹرین ایز اے ٹیم. پھر 9واں اصول، بی ٹیکنیکلی پروفیشینٹ. یعنی ایک آدمی جو لیڈر بنتا ہے، ایک آدمی جو حاکم بنتا ہے، اس کے اندر ٹیکنیکل صلاحیت بھی ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈیم بنائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوجیوں کے لیے کیمپس بنوائے، چھاؤنی بنوائے. ٹیکنیکلی عمر رضی اللہ عنہ نے جو جو ضرورت تھی اس زمانے میں اپنے حساب سے عمر رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھایا. عمر رضی اللہ عنہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت میں کر دی تھی. عمر رضی اللہ عنہ ایسے حاکم ہیں کہ انہی کے زمانے میں اسلام دور دور تک پھیلا. انہی کے زمانے میں اسلام پوری کنٹری کے کونے کونے تک، پورے ملک میں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام پھیلا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے، بیت المقدس کا احاطہ کیا، گھیراؤ کیا. اب اندر عیسائی موجود ہیں، باہر صحابہ اکرام کھڑے ہوئے ہیں، بیت المقدس کو گھیراؤ میں لیے ہوئے ہیں. سردی کا زمانہ ہے اور اندر عیسائیوں نے سامان رسد کو اکٹھے کیا ہوا ہے، جمع کر کے رکھا ہوا ہے. 1 سال تک کوئی دقت کی بات نہیں،
جتنے لوگ قلعے کے اندر ہیں وہ آرام سے کھانا کھا سکتے ہیں، کسی کو کچھ دقت نہیں ہوگی۔ اتنا سارا راشن اور اتنا سارا رسد اندر جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور صحابہ اکرام باہر سردی میں گھیراؤ کر کے اس کا محاصرہ اور احاطہ کر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ 1 مہینے کا عرصہ گزرنے کے بعد اندر سے ایک عیسائی باہر نکل کر مسلمانوں کے امیر ابو عبیدہ ابن الجراح سے خطاب کرتے ہوئے وہ پوچھتا ہے، بتاؤ تم نے ہمارے اس قلعے کا محاصرہ کیوں کیا ہوا ہے؟ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ تو ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم یہاں پر اس لیے آئے تاکہ ہم لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، ہم لوگوں کو ظلم سے نجات دلا کر انصاف کے اندر لے کر آئیں، ہم لوگوں کو انصاف دلائیں، اس لیے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ عیسائی پادری کہتا ہے، مسکرا کر کہتا ہے، یہ تمہارے ہاتھ سے نہیں ہوگا، تم اس بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے، اسے ایک ہی آدمی فتح کر سکتا ہے، اور اس کے اوصاف ہماری کتاب کے اندر، ہماری انجیل کے اندر اس کے اوصاف بیان کیے گئے۔ وہ شخص آئے گا تب جا کر ہم خود اس قلعے کو اس کے حوالے کر دیں گے، اب تم میں سے ایک بندہ بھی اس طرح کے اوصاف والا نہیں ہے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ سمجھ گئے یہ ہمارے امیر المؤمنین کی طرف اشارہ کر رہا۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے اسی وقت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے نام خط لکھتے ہیں اور خط روانہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس خط کو پڑھ کر سفر کی تیاری کرتے ہیں، اپنے ساتھ ایک غلام کو لیتے ہیں، امیر المؤمنین ہے، پوری دنیا پر اس کی حکومت ہے۔ وہ امیر المؤمنین جب بیت المقدس کے سفر کے لیے نکل رہا، اور کیوں جا رہا؟ سیر کرنے کے لیے نہیں بلکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ ایسے وقت میں صرف ان کے پاس ایک ہی سواری ہے، ایک اونٹ ہے، اور سفر کرنے والے 2 بندے، خود امیر المؤمنین اور ان کے ساتھ ان کا خادم، ان کا غلام، 2 بندے سفر کر رہے ہیں، اور سواری صرف ایک ہے۔ اب عمر رضی اللہ عنہ آپس میں وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں، باری کو تقسیم کرتے ہیں، غلام سے کہتے ہیں 5 میل تک میں اونٹ پر سوار ہوں گا، اور 5 میل تک تم اونٹ پر سوار ہو جانا، اور 5 میل تک اونٹ کو ہم خالی چھوڑیں گے، کوئی اس کے اوپر سوار نہیں ہوگا، اس طرح ہم جو ہے سفر طے کریں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا جو غلام تھا وہ کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، میری باری بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ تو امیر المؤمنین ہیں، آپ سوار ہو کر آئیں، میں پیدل آ جاؤں گا، مجھے سوار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ غلام سے کہتے ہیں کہ نہیں، انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ میں بھی سوار ہوں، اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ تو بھی ان کے اوپر سوار ہو جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ انصاف کے تقاضوں کو جانتے تھے، اگر خود یہ سوار ہو کر جائیں گے تو یہ خادم کے اوپر ظلم ہوگا، خادم کو تکلیف دینا ہوگا۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھ سکتے ہیں، آج کے زمانے کے حکام کو ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ تو آرام کا تقاضا رکھتا ہے، وہ تو آسائشوں کا تقاضا رکھتا ہے، وہ ہر طرح کے عیش اور عشرت کو پسند کرتا ہے، اور اس کے تحت کام کرنے والے، اس کے اندر رہنے والے، وہ کیسے جی رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیسے ہیں، ان کے بارے میں اسے کوئی فکر نہیں رہتی۔ آج کل کے حکام کی یہ حالت ہے، لیکن امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ ایسے منصف اور عادل حاکم تھے کہ اپنا غلام کے چلنے کو بھی انہوں نے پسند نہیں کیا۔ جتنی باری انہوں نے اپنے لیے طے کی، اتنی ہی باری اپنے خادم کے لیے بھی طے کی، اور اس طرح عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کا سفر کرتے ہیں، اور جب بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں تو اس وقت اونٹ کے اوپر سوار ہونے کی باری وہ عمر رضی اللہ عنہ کی نہیں آتی، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کے غلام کی باری آتی ہے۔ اس وقت غلام ریکویسٹ کرتا ہے، اے امیر المؤمنین، میری باری ہے، اب بیت المقدس قریب ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ سوار ہو جائیے، یہاں پر تو آپ میری بات مان لیجئے، میں چل کر آؤں گا، لوگوں کے اوپر بیڈ امپریشن پڑے گا، لوگ برا سمجھیں گے، لوگ مجھے بلیم کریں گے، برائے مہربانی آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ
بالکل تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں اگر میں اونٹ کے اوپر سوار ہو جاؤں گا، دنیا والے وہ بلیم کرتے ہیں، انہیں بلیم کرنے کے لیے دو، دنیا والے برا کہتے ہیں، برا کہنے کے لیے دو، لیکن اگر میں اونٹ کے اوپر سوار ہوں گا تو گویا کہ میں تمہارے اوپر ظلم کرنے والا ہوں گا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب نہیں دے سکتا. یہ کہہ کر عمر رضی اللہ عنہ اپنے خادم کو سوار کرتے ہیں اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر عمر رضی اللہ عنہ چلتے ہوئے آتے ہیں. صحابہ کرام بھی دیکھ رہے اور ادھر قلعے کے فصیلوں کے اوپر کھڑے ہو کر عیسائی پاپ اور عیسائی پوپ اور پادری بھی دیکھ رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ چلتے ہوئے آ رہے، ان کا جسم گرد و غبار سے آلودہ ہے، پھٹے اور پیون لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور خادم عمر رضی اللہ عنہ کا خادم اونٹ کے اوپر سوار ہے اور نکیل پکڑ کر عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے. اوپر سے پادری دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ بندہ وہ نہیں جو بیت المقدس کو فتح کرنے والا ہو. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نیچے سے بآواز بلند کہتے ہیں، وہ اندھے، یہی ان کے الفاظ تھے، وہ اندھے، تو اس کو دیکھ رہا جو اونٹ کے اوپر سوار ہے، وہ ہمارا امیر المؤمنین نہیں، ہمارا امیر المؤمنین وہ ہے جو اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتے ہوئے آ رہا ہے، وہ ہمارا امیر المؤمنین ہے. پھر جب عیسائی پادری عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر وہ سارے اوصاف دیکھتے ہیں جو انہوں نے تورات کے اندر پڑھا ہوا تھا، اور اس کے بعد بغیر کسی قتال کے، بغیر کسی مزاحمت کے وہ قلعہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کرتے ہیں. تو محترم دوستوں، یہ ہوا کرتے تھے حاکم، یہ انصاف ان کے اندر تھا. اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے اندر اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کر دیا تھا، اور وہ اپنی ذمہ داری کے احساس کو وہ سمجھتے تھے اور اس کو فالو کرتے تھے. پھر یہ اصول انہوں نے یہ بنایا، سیک ریسپانسبلٹی اینڈ ٹیک ریسپانسبلٹی آف یور ایکشن، کہ اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھو جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، اور پھر اپنے ماتحت کام کرنے والے وہ ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں یا پورا نہیں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی تم جو ہے جانچ پڑتال کرو، ان کو بھی دیکھو. یہ بھی ایک اصول انہوں نے طے کیا اور عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بخوبی انجام دیا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت مصر سے مدینہ المنورہ سفر کر کے آئی. 23 سال پہلے، 30 سال پہلے ایسا زمانہ تھا کہ آدمی تنہا سفر نہیں کر سکتا تھا، قافلے میں بھی جا رہا تو لوگ لوٹتے تھے، جان کا خطرہ ہوا کرتا تھا، سفر کرنے کے لیے ڈرا کرتے تھے. 30 سال کی مدت کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم ہوئی تو مصر سے مدینہ المنورہ ایک عورت تنے تنہا سفر کر کے آئی. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے ماں، اے بوڑھی ماں، تم مجھے بتاؤ، تم نے اتنا لمبا سفر کیا، تم نے میری مملکت کو، میری سلطنت کو تم نے کیسے پایا؟ تو وہ عورت کہتی ہے، میں نے تمہاری مملکت کو، تمہارے لوگوں کو اپنے بیٹوں کی طرح پایا، انہوں نے مجھے ماں کی طرح دیکھا، انہوں نے میرا اعزاز کیا، میرا اکرام کیا، کسی نے میری طرف بری نظر نہیں ڈالی، میں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ سفر کرتے ہوئے یہاں پر آ گئی. تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسی سلطنت عطا کی اور جس نے مجھے ایسا پیغمبر عطا کیا جس نے میری ایسی تربیت فرمائی. محترم دوستوں، یہ ہوا کرتے تھے حاکم. اور آخر میں جو 11واں اصول ہے وہ یہ ہے، یوزفل کیپیبلٹی آف آرگنائزیشن، کہ حاکم کے اندر یہ صلاحیت ہونا چاہیے کہ وہ قانون کا نفاذ کر سکے، قانون بنا سکے اور قانون کو وہ نافذ کر سکے، وہ صلاحیت اس کے اندر ہونا چاہیے. اور عمر رضی اللہ عنہ کے اندر یہ صلاحیت تھی. انہوں نے ہی یہ اصول بنایا کہ کوئی آدمی 4 مہینے تک اپنی بیوی سے دور نہیں رہ سکتا. اس زمانے میں صحابہ کرام فوج میں بھرتی ہوتے تھے، جنگ کے لیے جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ گشت میں نکلے، وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور وہ رو رہی، اپنے شوہر کو یاد کر کے، اپنے شوہر کی شان میں محبت کے اشعار پڑھ کے رو رہی تھی. عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے، پوچھا کہ تم کیوں رو رہی؟ تو وہ عورت کہنے لگی، میرے شوہر وہ اللہ کے راستے میں گئے ہوئے ہیں، تقریباً 1 سال ہو گیا اور اب تک وہ لوٹ کر واپس نہیں آئے.
عمر رضی اللہ عنہ کو پریشانی ہوئی، واپس اپنے گھر آئے، اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں، اے بیٹی تم مجھے یہ بتاؤ کہ ایک عورت اپنے شوہر کو کتنے دن تک چھوڑ کر رہ سکتی ہے؟ تو ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک عورت اپنے شوہر کو 4 مہینے تک چھوڑ کر رہ سکتی ہے، اس سے زیادہ وہ اپنے شوہر سے دور نہیں رہ سکتی۔ تو اسی وقت عمر رضی اللہ عنہ نے قانون بنا دیا، تمام فوجیوں کو یہ حکم دے دیا کہ جو بھی جنگ میں جائے وہ 4 مہینے تک جائے، جو ہی 4 مہینے کی مدت ختم ہو جائے وہ فوراً اپنے گھر واپس آئے، اپنی بیوی کا حق ادا کرے اور پھر دوبارہ وہ واپس جنگ میں جائے۔ یہ اصول اور یہ قانون حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی زمانے میں طے کر دیا۔ لیکن آج کل کے پڑھے ہوئے لوگ، ایجوکیٹڈ پرسنز اور انٹلیکچوئلز، وہ کمانے کے لیے باہر کنٹری میں جاتے ہیں، سالوں سال چلے جاتے ہیں، 1 سال چلا گیا، 2 سال چلا گیا، 4 سال، 5 سال، 10 سال تک اپنی بیوی بچوں سے دور ہے اور وہ اپنی بیوی بچوں کا حقوق ادا نہیں کرتا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھڑے ہوئے اصولوں کی مخالفت کرتا ہے۔ اور پھر میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو تو محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ ان کے درمیان نا اتفاقیاں ہی ہوگی، ان کے درمیان میں طلاق اور خلا کی ہی باتیں ہوں گی۔ وہ بھی اپنی زندگی گزارنا چاہے گی، یہ بھی اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہے گا، وہ بھی کسی اور کے چکر میں جائے گی، یہ بھی اپنی بیوی سے دور ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو شہوت ہے اسے مغلوب کرے گی، شہوت غالب آ جائے گی اور یہ بھی غلط حرکتوں میں لگ جائے گا۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ نے اصول کھڑا کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے۔ محترم دوستوں، یہ کوالٹیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے اندر اسی زمانے میں پیدا فرما دیا، اور آج کل لوگ انہی اصولوں کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آج کل ہر کنٹری والے اپنے کنٹریز کے اندر ان میں کے اصولوں کو لیتے ہیں اور اس کے اندر کچھ چینجز کر کے ان اصولوں کو نافذ کرتے ہیں۔ الغرض میں انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے اوصاف ہمارے اندر آ جائے، ہم بھی اسے سیکھیں۔ اس بات کے فیصلے اللہ تبارک و تعالی کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو احباب سنت نہیں